والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرن تو بعد، واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان مقدسہ تقریباً 3 ہفتوں سے اسی مضمون پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے امامت صدیق اکبر اور اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید برہان الرشید کی روشنی میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں جن کو اللہ پاک نے سب سے بڑا متقی فرمایا ہے، اور آپ کی رفاقت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی رفاقت عامہ اور رفاقت خاصہ سے بالخصوص نوازا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو سب صحابہ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ہر صحابی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس کی بے شمار تعظیم ہے، بے شمار عزتیں ہیں، بے شمار رفتیں اور بلندیاں ہیں۔ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ عظیم صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفاقت خاص عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات کو ہم دیکھیں گے، اور اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ حقیقتاً جو امامت کا منصب اور اولیت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید ہم لوگ پڑھتے ہیں، پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک دعا کو رکھ دیا جو ہم دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، یعنی جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن سے مالک و مولا تو راضی ہے، ان کے رستے پہ ہمیں بھی چلا اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یہ ہر بندے کی دعا ہے، ہر قسم کے بندے کی یہ دعا ہوتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا الہ العالمین انعام یافتہ لوگوں کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ ہے۔ اب قرآن مجید برہان الرشید سے ہم لوگوں نے اس چیز کی بھی تلاش کرنی ہے کہ انعام یافتہ کون ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جن سے رب راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جن کا ذکر کیا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے جو انعام والا بندہ ہے وہ نبی ہے۔ وہ کون ہے؟ نبی ہیں۔ سب نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی انعام یافتہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے پھر یہ فضیلت اور درجہ دیا کہ امام الانبیاء بنایا۔ اب سب نبی انعام یافتہ ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب انعام یافتہ لوگوں کے سردار ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ چونکہ مسجد اقصیٰ کے اندر معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب انبیاء کی امامت فرمائی، تو سب سے پہلے جس رستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے وہ نبیوں کا رستہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا والصدیقین، جو سچے لوگ ہیں۔ جو کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے ان کا رستہ اختیار کرو۔ تو نبی بھی سچے، اور پھر نبیوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے سچے ہیں، لیکن سب سے افضلیت اور فضیلت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ تمام مفسرین اس چیز پر اجماع ہے، سب مفسرین کا، کہ ان آیات مقدسہ میں جو اتقا کا ذکر ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ صدیقین جو ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سیدھے رستے پر ہیں، وہ انعام والے ہیں۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذخیرے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق فرمایا۔ جب واقعہ معراج ہوا تو سب لوگوں نے کہا یہ تو انوکھی بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ، پھر آگے سدرۃ المنتہی، پھر ثم دنا فتد اللہ کے مقام قرب میں چلا جائے اور وہاں سے واپس آئے تو وقت اتنا لگے جس پانی سے وضو کیا ہو وہ پانی بھی چل رہا ہو، جس دروازے سے نکل کے گئے ہوں اس دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی ہو، اور جس بستر سے نکل کے گئے ہوں وہ بستر بھی اس کی حرارت اور گرمی بھی برقرار ہو۔ یہ ذہن نہیں مانتا، یہ ذہن نہیں مانتا۔ تو بعض لوگ پھر کفار تھے، ابو جہل، اس کو یہ موقع ملا کہ میں آج جا کے صدیق اکبر کی تکذیب کروں گا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے چل کے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہی پھر خاص مقام قرب میں جا کے واپس آ گیا ہوں تو یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک ایسا ناممکن ہے، عقل میں نہیں آتی۔ اب اس کا حوصلہ بلند ہوا کہ صدیق اکبر تو میری تصدیق کر رہے ہیں۔ اس نے پھر آگے سے ابو جہل نے کہا کہ آپ کے یار جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں رات کی تنہائی میں گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو پھر برحق ہے، پھر سچا ہے، پھر جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ واقعہ۔ اگر کوئی اور کہے تو اس کی تو تکذیب کروں، یہ سوچ میں نہیں آتا۔ اگر امام الانبیاء فرمائیں تو پھر سوچ میں آتا ہے۔ تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں اعلان فرما دیا میرے صحابہ یہ جو شخص آنے والا آ رہا ہے اس کو صدیق اللہ پاک نے پسند کیا ہے، اس کا نام صدیق ہے اور صدیق سچا ہے، یعنی اس نے بغیر سوچے سمجھے میری معراج کی تصدیق کر دی ہے۔ جب لوگوں نے تکذیب کی تو صدیق وہ ہے جس نے میری تصدیق کر دی۔ تو سب سے بڑے صدیق یعنی سچے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب صحابہ سچے ہیں لیکن صدیق اکبر اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق سچے۔ اللہ نے یہ پسند کیا کہ یہ صدیق، زمین والوں کے لیے صدیق نام جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں نے لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا صحابی، یہ صرف صحابی نہیں، یہ صدیق اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا سچا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگ جب نام لیتے ہیں، آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کا ذاتی نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہم لوگ صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ صدیق اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا سچا، نبیوں کے بعد سب سے افضلیت کے حامل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ پاک نے فرمایا
کہ سب سے پہلے جو تمہارا رہبر و رہنما ہے وہ نبی ہے، انعام یافتہ نبی ہے، پھر نبیوں کے بعد صدیقین ہے، من النبیین والصدیقین، پھر صدیق ہے۔ جتنے بھی صدیقین ہیں وہ سب سیدھے رستے پہ ہیں، پر سب سے بڑے صدیق صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم اقتداء کریں گے تو اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے مطابق، چونکہ رب نے صدیق فرمایا ہے، رب نے سچا فرمایا ہے، تو سب سے پہلے جو صدیق ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی اتباع کریں گے۔ صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور پھر دوسری چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت کے حوالے سے قرآن مجید برہان الرشید میں آیت مقدسہ ہے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو سبقت لینے والے۔ اب سبقت سے مراد یہاں پہ والسابقون الاولون، ایمان میں سبقت لینے والے، والمہاجرین اور ہجرت میں سبقت لینے والے۔ کون؟ ایمان میں سبقت لینے والے اور ہجرت میں سبقت لینے والے، اور پھر سارے مہاجر اور سارے انصار، یہ سب صحابہ کا ذکر کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہیں جنہوں نے احسان کیا، اللہ ان کے ساتھ راضی ہے، وہ اللہ کے ساتھ راضی ہے۔ اب ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تاریخ اور احادیث کی کتابوں کا تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایمان میں بھی اولیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں بھی اولیت ہے اور ہجرت میں بھی اولیت ہے۔ ہجرت میں بھی سب صحابہ نے ہجرت کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی، پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یعنی اولین ہجرت کرنے والوں میں جن کا نام آئے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والسابقون الاولون من المہاجرین کہ اللہ نے فرمایا وہ ہیں جن سے رب راضی ہے، ایمان میں اولیت لینے والے اور ہجرت میں اولیت لینے والے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں منصبوں و فیض یاب ہیں، ایمان میں بھی پہلا نمبر اور ہجرت میں بھی پہلا نمبر۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلا جو معاملہ ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا کہ ان کی اقتداء سب سے پہلے ہوگی، وہ صدیقین میں بھی سب سے پہلے، ایمان میں بھی سب سے پہلے اور ہجرت میں بھی سب سے پہلے۔ اور پھر ہجرت کی رات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا، جو ہجرت کی آیت ہے نا قرآن مجید کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اب یہ سادہ لو بندہ بھی ہو تو اس کو بھی یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ثانی کون ہوتا ہے۔ ثانی عرف عام میں جب ہم عربی زبان میں کے اندر اس کو پڑھتے ہیں تو ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک پہلا اور اس کے ساتھ دوسرا۔
اور عرف عام میں ہم لوگ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ثانی، تو ثانی کا مطلب ہوتا ہے جو خوبیاں اس کے اندر ہیں وہ خوبیاں اس کے اندر بھی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کا وزیر اعظم ہے، وہ کسی دورے پہ چلا جاتا ہے تو پیچھے اپنی وہ ساری ذمہ داریاں کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے۔ صدر پاکستان دورے پہ چلا جائے تو اس کے کئی مقام، پھر کوئی ہوتا ہے جو اچھے عہدے والا، اونچا درجے والا، اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم حقیقت میں نہیں ہوتا لیکن اس کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی کے اندر۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اللہ پاک جل شانہ نے ثانی اثنین فرمایا وہ دوسرے کا دوسرا۔ اب میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر اس کی تشریح کر دی تھی کہ دوسرے کا دوسرا کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی ہیں، ہجرت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں اور میزار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اولیت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں اور ایمان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ ہر معاملے میں حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لحاظ سے جب ثانی کا سمپل ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی مرتبے اور عزت والا، سب سے آبی عزت والے ہیں، یہ مجھے ہر مقام پہ اس لیے کہنا پڑتا ہے سب سے آبی عزت والے ہیں، پھر گفتگو کو کاٹ کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پھر کہتے ہیں لے جی یہ ایسی بات ہو گئی، اس لیے میں کہتا ہوں سب سے آبا عظمت والے ہیں، پر ان سب کے اندر جس کو شرف امامت حاصل ہوا، جس کو شرف اولیت حاصل ہوا ہجرت میں، جن کو شرف اولیت حاصل ہوا ایمان میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے تمام صحابہ سے افضل ہے۔ اب پھر آگے حدیث پاک آ جاتی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ظاہر بتقاضۂ بشریت و انسانیت خراب ہو گئی، طبیعت مبارکہ بوجھل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرے رفیق کہاں ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ کیا کریں؟ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ابا جی وہ آپ کی یہ جو حکم ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر یہ حدیث پاک عرض کر دی تھی، اس کو بھی حضرت انس بن مالک نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک شخص کو اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، چاہے تو آخرت کو اختیار کر لے، بس اس شخص نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سب صحابہ نے سنا، پر سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا تو وہ تو زارو قطار رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی۔ تو ہم نے عرض کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بات ہے، آپ کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی شخص کا ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر چونکہ رازدان مصطفیٰ تھے نا، معراج کی رات، اس کو ہجرت کی رات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص قربت حاصل ہوئی تھی، اس نے بہت کچھ دکھا دیا ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کا ذکر کیا ہے؟ کسی شخص کا ذکر نہیں کیا، حضور نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے۔ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ
کہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے، چاہے تو اللہ کو اختیار کرے، آخرت کو اختیار کرے، یہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ تو فرمایا تم نادان ہو، نہیں جانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے حضور کی اپنی ذات کے لیے ہیں۔ حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اب دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا جب آپ فرمائیں گے کہ نماز پڑھاؤ، وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے مالک ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، وہ تو مصلی امامت پہ جب آپ کو نہیں دیکھیں گے وہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ جب آپ نے حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ وہ جان جائیں گے حقیقت حال کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حفصہ کیا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح جذباتی ہو رہی ہو؟ کیوں جذباتی ہو رہی ہو؟ یہ منصب سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ انہوں نے ہی سنبھالنا ہے، جاؤ جا کے حکم دو۔ اور پھر حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر کم و بیش 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے 17 نمازوں میں امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ بدھ کے دن سے لے کر بدھ کے دن مغرب یا عشاء سے لے کر پیر کی فجر تک سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی، اور جب آخری پیر کا دن آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن، تو فجر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دیکھوں میرے صحابہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں مگن تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر امامت فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا اور ہمیں دیکھنے لگے، تو جب حضور آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی روشنی، چہرے کا نور وہ مسجد نبوی شریف میں پڑا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم پہلے دیکھتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں ہے۔ تو آج 3 دن کے بعد جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے لگے، تو صحابہ فرماتی ہیں ہمیں نمازیں بھول گئیں، ہم حالت نماز کے اندر چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے لگ گئے۔ بڑے تجھ و احتشام کے ساتھ ہم سب نے چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی مبارک زلفوں کو دیکھا، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں حضور دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ابو بکر صدیق کی اقتداء میں اور ابو بکر صدیق کو امامت کرتے ہوئے دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے۔ اور صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم جب حضور نے پردہ ہٹایا اور ہم لوگوں نے حضور کو دیکھنا شروع کیا تو حضور مسکرائے تو ہمیں لگا قرآن کے ورق کھل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو ہمیں قرآن کے ورق کھلے ہوئے نظر آئے، ہمیں لگا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر حالت زار یہ ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امامت فرما رہے ہیں ان پر بھی نور کی روشنی پڑی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب صحابہ اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے، چہرہ والضحیٰ میں اتنے مگن ہو گئے کہ نماز کی ضرورت اور حاجت ہی نہ رہی کہ ہم نماز میں، یاد ہی نہ رہا کہ ہم لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی عرصہ دیکھتے رہے اور صحابہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہوتا رہا صحابہ خوش ہوتے رہے اور ساتھ نماز بھی ہوتی رہی، ساتھ
نماز بھی ہوتی رہی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پردہ مبارک بند فرمایا، خرج الی الصلاۃ فاشارت الیہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اتموا صلاتکم، ان اتموا صلاتکم، فرمایا میرے صحابہ تمہاری نماز شروع ہے، اس کو مکمل کر لو، اس کو مکمل کر لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے امامت فرمائی، سب صحابہ نے، حضرت علی المرتضیٰ بھی اس میں شمار ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے جن کو امام مقرر فرمایا، تو سب صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ کے دنیا انسانیت کو بتا دیا کہ اگر سب سے زیادہ ہم صحابہ سارے عظمت والے ہیں، پر سب سے جو متقی ہے، اتقا کی اعلیٰ منصب پر ہے، وہ صدیق اکبر ہے، اور جو امامت کا حقدار ہے، جن کے پیچھے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات اقدس ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بڑی عظیم شانوں سے نوازا، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں، اور باقی صحابہ، ہر صحابی کی عظمت اپنے مقام پر بہت اونچی ہے، پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور یہ آپ کا صحابی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر اب قربان جائیں، عظمتیں جتنی بھی بیان ہوتی چلی جائیں، وقت ختم ہو جائیں، لیکن عظمتیں حضور کی اور حضور کے صحابہ کی ختم نہ ہو۔ اب سب صحابہ ہیں، بڑے قربت والے صحابہ بھی ہیں، پر اس رات جو ہجرت کی رات تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی تھے، ان سے بڑھ کر تو کوئی قریبی نہیں نہ ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا ہجرت کی رات۔ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ رات کی تنہائی میں جس دروازے پہ دستک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور ساتھ لے کر چل پڑے، وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر وہ خاص لمحے جب رب فرما رہا ہوگا، قرآن لے کے جبرائیل امین آ رہا ہو، اور غار کا وہ عظیم موقع ہو، یار بھی ہو، غار بھی ہو، اور دیدار بھی ہو، تو کتنا بڑا عظیم منصب ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ہر لمحہ میں چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا رہوں، پر وہ رات کتنی عظیم رات ہوگی جب اور کوئی نہیں تھا، اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ پھر کس زاویے سے، کس خوبصورتی کے ساتھ جب گود سیدنا صدیق اکبر کی ہوگی، سر اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، اور رکھا ہوا آرام فرما رہے ہوں گے، اوپر سے قرآن نازل ہو رہا ہوگا، اور رب فرما رہا ہوگا میرے محبوب اپنے یار سے فرما دیں لا تحزن ان اللہ معنا، فرما دیں پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کتنی یہ خاص قربتیں اور کسی صحابی کو نہیں ہوئی، اصل بڑی بڑی قربتیں ہیں، لیکن یہ خاص لمحے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ سب صحابی عظمت والے، سب صحابی شانوں والے، سب صحابی مرتبے والے، پر صدیق اکبر پہلے نمبر والے، جن کو قرآن نے اتقا کہا، قرآن نے صحابی کہا، اور قرآن نے صدیق کہا۔ تو اس لیے حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت میں بھی اول ہیں، مرتبے میں بھی اول ہیں، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن قیامت کا دن ہوگا، یہ حدیث پاک ہم رمضان شریف میں اکثر سنتے رہتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ہر دروازے سے کو پکارنے والا پکار رہا ہوگا صدیق ادھر سے آ جاؤ، باب الحکمت جو ہے وہ بھی پکار رہا ہوگا، باب الرحمت بھی پکار رہا ہوگا، باب الصلاۃ بھی پکار رہا ہوگا، باب الصوم بھی پکار رہا ہوگا، باب خشیت بھی پکار رہا ہوگا، باب حسن اخلاق بھی پکار رہا ہوگا، صدیق یہاں سے آ جاؤ،
یعنی ہر دروازہ قیامت کے دن جس کے لیے کھلے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 عمل بتائے کہ 5 عمل جو بندہ دنیا میں کر لے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان 5 عملوں کے بارے میں پوچھا صحابہ سے جمعۃ المبارک کے دن، فرمایا کوئی ہے آج جس نے جمعۃ المبارک پڑھا ہے؟ صحابہ نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ پھر فرمایا کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اوپر۔ کون ہے جس نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ صدیق اکبر کا ہاتھ اوپر۔ ہر معاملہ پوچھا، صدیق کا ہاتھ اوپر۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صدیق اکبر وہ ذات ہیں کہ جن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم چاہے بھی کہ صدیق اکبر کے پیچھے چلے پر صدیق سب سے آگے ہوتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ جمعۃ المبارک میں بڑا قیمتی مضمون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان حیدر کرار، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ شان ابوبکر صدیق کیا ہے، یہ آئندہ جمعۃ المبارک کا مضمون ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔